بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم اولاد کی تربیت کے حوالہ سے کچھ دیر کے لیے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اگر اس ویڈیو سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ دوزخ کی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان خود اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے اس وقت بچا سکے گا جب وہ انسان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جب ایک انسان خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کر کے دوزخ کی آگ سے تو بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم نے اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب اس آدمی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی وَأَهْلِيكُمْ نَارًا دوزخ کی آگ سے بچائے، اور دوزخ کی آگ سے انسان اپنی اولاد کو اس وقت بچا سکتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی اپنی اولاد کو تربیت کرے۔ جب انسان اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے تو ان احکامات میں سے ایک حکم نماز کی بھی انسان اپنی اولاد کو لازمی تربیت کرے، کیونکہ اگر کوئی والدین، اگر کوئی اساتذہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو اس سے ایک اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ اور یہی انداز اقیم الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو، یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کی خاطر بھی بولتے تھے، ان کو اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی پابندی کا حکم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کا یہ انداز تربیت قرآن مجید میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے اس طریقہ کو لازم قرار دے دیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے تھے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹا تو نماز پڑھا کر، کہ بیٹا نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی ہم نے بجا آوری کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو، جب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے، اگر تو نماز نہ پڑھے تو دل میں یہ مت خیال کرنا کہ مجھے وقت نہیں ملا، بلکہ دل میں یہ سوچنا آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں جھکانا پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ان کو مثالیں دے کر سمجھائے۔ اے میرے بیٹا بیٹی تم مجھے بتاؤ کتا افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو یقینی طور پر بچے کا آگے سے جواب ہوگا انسان افضل ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ والدین بیٹے کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ان کو کہیں کہ بیٹا تو نے سچ کہا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل بنایا ہے، کتا اشرف مخلوق نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کتے کے اندر کچھ ایسی عادتیں ہیں، ان عادتوں میں سے ایک عادت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یقیناً بچے کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا، اے میرے والدین بتائیں کتے کی کون سی عادت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ تو پھر والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں، مثال دے کر بتائیں، ان کو مثال دے کر بتائیں کہ اگر کوئی انسان کتے کو 2-4 دن روٹی کھلا دے تو کتا اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، وہ ہر وقت اس آدمی کے گھر کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میرا مالک ہے۔
پھر اس قدر وفادار بن جاتا ہے، وہ اپنے مالک کو کہیں سے آتا ہوا دیکھ لے، اسی وقت اس کے استقبال کے لیے بھاگا ہوا اس کی طرف جاتا ہے، اپنی دم کو ہلاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کتا پھر اس کو اپنا مالک سمجھتے ہوئے اس قدر وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، چھاؤں ہو یا دھوپ ہو، اس کا مالک جب بھی اس کو آواز دے گا، وہ اپنے مالک کے حکم کی پابندی کے لیے اسی وقت ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف جائے گا، اس کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دے گا اور اپنے عمل سے یہ بتائے گا، دم ہلاتا ہوا، اپنے سر کو جھکاتا ہوا، اس کے پاؤں کو چاٹتا ہوا، اس کے آگے پیچھے گھومتا ہوا اپنے مالک کو یہ کہے گا کہ میں نے اب تیرے در سے چند دن کے لیے لقمے کھا لیے ہیں، اب تو جو بھی مجھے کہے گا میں تیری وفاداری کروں گا۔ جب کتا چند دن لقمے کھا کر اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، دیکھو بیٹا بیٹی کہ کتے نے چند دن لقمے کھائے اور کس قدر وفاداری کا حق پیدا کر دیا۔ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی ایک خالق و مالک ہے کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے ہمارے رزق کا اہتمام کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے ہمارے لیے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پھول سبزیوں کو، اعلیٰ قسم کی نعمتوں کو پیدا کیا۔ جب زمین نے ان نعمتوں کو پیدا کیا، اتنا بڑا سورج اس کو اللہ کی ذات نے ہمارا خادم بنا دیا، وہ ہر روز نکلتا ہے، اپنی تپش کے ذریعے ان پھل پھول سبزیوں کو پکا کر غروب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند آتا ہے، چاند اپنی میٹھی میٹھی روشنی سے ان پھل پھول سبزیوں کے اندر ذائقے بھر دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی ذات نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بیٹا اے میری بیٹی، اللہ کی ذات نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ مزید ان کے دل میں اس چیز کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے کہیں کہ بیٹا دیکھو میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال، 70 سال ہو گئی، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا ہے مجھے بھوک لگی ہو، میرے رب نے مجھ کو کھانا نہ دیا ہو، ہم کو پیاس لگی ہو، اس نے ہم کو پینے کے لیے پانی نہ دیا ہو، بلکہ اتنی نعمتیں دی ہیں، کھا کھا کر دیکھو دانت گھس چکے ہیں، دانت ٹوٹ چکے ہیں، اس نے تو ہم کو ایک دن نہیں ہر روز ہم کو نئی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میرے بیٹا میری بیٹی، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جب اس کے گھر سے ہم کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے تو ہم ہر چیز کو چھوڑ کر، جس طرح کتا ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے مالک کی بات سنتا ہے، اپنے مالک کے گھر کو نہیں چھوڑتا ہے، بیٹا جب ہمیں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے تو ہم نے بھی اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے اس کے گھروں میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ بیٹیوں نے ماؤں بہنوں میں گھر میں مصلی بچھا کر نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے میرے بیٹا میری بیٹی تو یہ اللہ کے حکم کی پابندی ہوگی، تو جب ہم اللہ کا حکم مان لیں گے تو اللہ کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھیں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی وجہ سے ہم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہم کو قبر میں آ کر اپنا دیدار کرانا ہے، وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کر کے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں الصلاۃ تبرد عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی کونے پر ہو، جب وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں لے جاتا ہے تو گنبد خضراء میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مطلب کیا کہ مجھے بندے کے اس عمل سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹا اے میری بیٹی ذرا غور کرو کہ جب ہم نماز پڑھیں گے اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اس سے رسول بھی خوش ہوگا، پھر اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟
اس نماز کی وجہ سے جب اللہ اور اس کے رسول کی خوشی حاصل ہوگی تو پھر ہمیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر ہم بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ پھر میرے بیٹا اور بیٹی، جو اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، جب اللہ اور اس کا رسول نماز کی وجہ سے خوش ہوگا، ہم بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جائیں گے، یقینی طور پر ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ جب تم اس طرح پابندی کرو گے تو ہر کوئی تجھے عزت کے ساتھ بلائے گا، رشتہ داروں میں بھی عزت سے بلائے گا، گھر میں بھی، سکول میں بھی، جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر کوئی تجھے عزت سے بلائے گا۔ اس طرح اللہ کی ذات تجھ کو پھر عزتوں سے نوازے گی۔ پھر والدین ذرا خود بھی دیکھے، والدین جب اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں گے تو ان کو آخر فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ جب انسان اپنی اولاد کے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا کرے گا کہ بیٹا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنی ہے، ہر چیز سے پہلے اس کو ترجیح دینی ہے، تو انسان کے دل بھی ایک اللہ کی قدرت میں ہے، تو یقینی طور پر تم نے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی محبت کو پیدا کیا، تو یقینی طور پر وہ رب تعالیٰ کی ذات بھی تمہاری اولاد کے دلوں میں تمہارے حقوق کے تحفظ کی محبت کو پیدا فرمائے گا۔ اور دوسرا ہم کو یہ فائدہ ہوگا، اگر آج تم نے اپنی اولاد کو اپنے رب کے سامنے جھکنے والا بنا دیا، قسم نہیں کھاتا مگر میرا حسن ظن ہے وہ یقینی طور پر بھی اولاد کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ سینہ تان کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرے گی۔ جب بھی بات کرے گی اپنے آپ کو جھکا کر، اپنی آنکھوں کو جھکا کر پست آواز میں اپنی والدین کے ساتھ بات کرے گی۔ پھر یہ بھی والدین کو ایک اعزاز حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے اللہ کا گھر آباد ہوا۔ تو دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر کو آباد کرتا ہے تو اس نے جس کے گھر کو آباد کیا وہ اس کے گھر کو اجڑنے نہیں دیتا۔ یقینی طور پر جب ہم نے خود اور اپنی اولاد کے ذریعے اللہ کے گھروں کو آباد کروا دیا تو یقینی طور پر اللہ کی ذات ہمارے گھروں کو بھی اجڑنے نہیں دے گی، یقینی طور پر ہمارے گھروں میں بھی خوشحالیاں آئے گی، اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اولاد کے دل و دماغ کے اندر یہ اپنے رب کے احکام کی، نماز کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ان کو کہے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ کی ذات تجھ کو کامیاب کرے گی، جب کامیاب کرے گی وہ دنیاوی معاملات ہو، وہ دینی تعلیمات ہو، وہ کاروبار کے معاملات ہو، ہر طرف سے تمہیں کامیابی مل جائے گی، یہاں تک کہ مرنے کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے ادھر بھی نماز تیرے پاس آ کر تیری مدد کرے گی، تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور حشر کے دن بھی یہ نماز تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ تو جب یہ چیزیں اولاد کے سامنے ذکر کی جائیں گی، نماز کی فائدے، جب نماز کے فوائد ذکر کیے جائیں گے تو یقینی طور پر اس اولاد کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خود بھی اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسول۔